सितारों पे जा चुके, सितारों पे जा चुके, मैं आसमां जमीन पे लाने में रह गई, मैं आसमां जमीन पे लाने में रह गई। और हज़रात ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। मेरे करीब आ न सकी मेरी नेकियां, 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 करीब मेरी नेकियां, करीब मेरी नेकियां, मैं दूसरों को दोष लगाने में रह गई, मैं दूसरों को दोष लगाने में रह गई। और हज़ात गज़ल का मक़ता मुलाहिज़ा कीजिएगा। वो यूं गया कि खत भी न लिखा कभी मुझे, वो यूं गया कि खत भी, वो यूं गया कि खत भी न लिखा कभी मुझे, वो यूं गया कि खत भी न लिखा कभी मुझे, वो यूं गया कि खत भी न लिखा कभी मुझे, न लिखा कभी मुझे, न लिखा कभी मुझे, शाहीन मैं किसी के न आने में रह गई, शाहीन मैं किसी। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गज़लें सुनाई रेहाना शाहीन साहिबा ने। शायरा के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो निक सिक की अच्छी होती है तो सामईन उसको देखते हैं, गौर करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाते हैं, फिर दाद देते हैं। में यही सूरत हाल थी। मैं उन 4 मिसरे उनकी नज़र कर सकता हूँ कि ये उनसे पूछो जो हमसे करीब हैं लोगों, खुशी के दिन कभी हमसे वफा नहीं करते, हमें न चाहो कि हम बदनसीब हैं लोगों, हमारे चाहने वाले जिया नहीं करते। हज़रात, रात अब किसी थके हुए मजदूर की तरह ऊँघने लगी है। आंखों को नींद की दौलत बख्शने वाले परिंदे ने पर डाल दिए हैं। नींद किसी रैन बसेरे की तमन्ना में भटकते हुए पंछी की तरह आंखों की शाख पर बैठ जाना चाहती है। गालिब व मीर की सरमाया गज़ल के जानिसार महाफिज हज़रत मुज़फ़्फ़र हनफी मसनद सदारत पर जलवा अफरोज हैं। हज़रत मुज़फ़्फ़र हनफी का इस्तक़बाल मैं इस मतले से करता हूँ कि जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफी। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, ऐसे बाज़ौक़ सामीन इतनी ताख़ीर हो चुकी है, उसके बावजूद कैसे ज़ौक़ व शौक़ से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया हूँ, इसलिए आवाज़ में वो जोश और लहजे में वो वलवला नहीं है जिसके हामिल ये अशार हैं, आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अर्ज़ किया है कि हमारे ज़ख्मों पे दुनिया नमक छिड़कती है, हमारे ज़ख्मों पे दुनिया नमक छिड़कती है, तो हम भी मिर्च गज़ल की ज़बान पे रखते हैं। हमारे ज़ख्मों पे दुनिया नमक छिड़कती है, तो हम भी मिर्च गज़ल की ज़बान पे रखते हैं। शेर देखिए कि सैलाबों को शह देने में, तूफ़ान को उकसाने में, सैलाबों को शह देने में, तूफ़ान को उकसाने में, कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने में।
سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں۔ اور بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، ابھی ماضی قریب میں ہی ایک حادثہ گزرا، عرض کیا ہے کہ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں۔ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے، بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں۔ اور کیا ہے کہ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے۔ بہت آج کل ماضی بہت یاد آتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی بھی بہت باتیں کی جا رہی ہیں۔ جس ماحول سے میں آیا ہوں وہاں کی باتیں کر رہا ہوں۔ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، تم نے تو ماضی کے ہاتھوں مستقبل کو بیچ دیا ہے۔ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، تم نے تو ماضی کے ہاتھوں مستقبل کو بیچ دیا ہے۔ اور طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے ماجھی سچ بتلانا، طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے ماجھی سچ بتلانا، دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے۔ طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے ماجھی سچ بتلانا، دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے، دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے۔ شعر دیکھیے عرض کیا ہے کہ غزل دستے میں، کچھ لوگوں سے معذرت خواہی کے ساتھ، غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو، غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو، خدا نے پاؤں دے رکھے ہیں بیساکھی لگاتے ہو، غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو، خدا نے پاؤں دے رکھے ہیں بیساکھی لگاتے ہو، اور محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، دیے کی لو بجھانے کے لیے آندھی لگاتے ہو، محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، دیے کی لو بجھانے کے لیے آندھی لگاتے ہو، اور یہ کستوری بھرا نافہ ہے میرا بانٹتے آنا، یہ کستوری بھرا نافہ ہے میرا بانٹتے آنا، سنا ہے تم جہاں جاتے ہو چنگاری لگاتے ہو، یہ کستوری بھرا نافہ ہے میرا بانٹتے آنا، سنا ہے تم جہاں جاتے ہو چنگاری لگاتے ہو۔ اور یہ تین شعر ایک غزل کے عرض کیا ہے کہ اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، کوئی آسیب ہو انسان سے بڑھ کر نہیں لگتا، کوئی آسیب ہو انسان سے بڑھ کر نہیں لگتا۔ اور عرض کیا ہے کہ ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، مگر ایک فائدہ ہے پیٹھ پر خنجر نہیں لگتا، ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، مگر ایک فائدہ ہے پیٹھ پر خنجر نہیں لگتا۔ اور ہمارے معاشرے کا ایک عام المیہ ہے، اب کیا ہے کہ کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری توڑ دیتی کہ وہ دلدل میں سر تک دھنس چکے تھے، ہاتھ باہر تھے۔ اور شعر دیکھیے کہ ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، سلاخیں درمیاں تھیں کچھ لرزتے ہاتھ
باہر تھے، سلاخیں درمیاں تھیں، کچھ لرزتے ہاتھ باہر تھے۔ اور یہ شعر دیکھیے شاید کسی لائق و ایک تلمیح ہے، سکندر سے متعلق عام طور پہ جانی جاتی ہے۔ عرض کیا ہے کہ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، توجہ طلب ہے شعر، ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے